اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامک لاز میں سرٹیفائیڈ ہوں، تعلیم یافتہ، گریجویٹڈ۔ یہ جو میں نے ڈاکٹر ہونے کے باوجود یہ جو قرآنی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں بے تحاشا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا غلط فہمیاں ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے سمجھنا۔ بالکل مشکل نہیں ہے، یہ 70% سے زیادہ کامن مین کے سمجھنے کے لیے ہے۔ کسی عالم، کسی محدث، کسی مفسر، کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ 6 دفعہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے سمجھے؟ لیکن اب قرآن کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے پیغمبروں کا جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یوسف اور ان کا خاندان مصر میں ہی رہائش پذیر ہوا۔ انہیں اسرائیلی کہا جاتا تھا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام ایک اسرائیل بھی تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور انہیں خاطر خواہ فوقیت حاصل ہوئی۔ یہ اسرائیلی قوم اپنی دوسری ہم عصر قوموں سے مل جل کر نہ رہ سکیں اور مصر میں ایک غیر ملکی باشندے کے طور پر، جس کو امیگریٹ کہہ سکتے ہیں، رہیں۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ اچھا، فرعون کے بارے میں سمجھ لیں کہ مختلف ملکوں کے جو سربراہ ہوتے تھے، یہ ان کا لقب ہوتا تھا، نام اور ہوتا تھا۔ فرعون ایک لقب ہے، جس طرح بے تحاشا مطلب ہے، ہم آگے بات کریں گے۔ تو جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ 2 تھے۔ ایک وہ تھا جس نے اس کو پالا تھا، وہ بوڑھا تھا، وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کی دنیا۔ دوسرا ان کا بیٹا تھا جس کا نام رمیسیس II تھا، جس کی لاش محفوظ کر دی گئی ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے، اور وہ پڑی ہوئی ہے عجائب گھر میں، مصر کے عجائب گھر میں، ممی کی شکل میں۔ تو یہ 2 فرعون تھے، نام ان کے مختلف تھے۔ یہ فرعون ایک لقب ہوتا ہے، جیسے بادشاہ، شہنشاہ وغیرہ۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ ظالم، مکار اور طاقتور تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اچھا، یہاں بھی ایک کریکشن کر لیں کہ وہ کہتے تو اپنے آپ کو رب تھے، لیکن ان کے اپنے کچھ رب ہوتے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے دور حکومت میں لوگ بہت تکلیف دہ زندگی گزار رہے تھے۔ اسرائیلیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انہیں زبردستی غلام بنایا گیا تھا، اور اگر وہ غلامی نہ کرتے تو انہیں زنجیروں اور کوڑوں سے مارا جاتا۔ معاشرے میں اسرائیلی حکام کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اپنی محتاجی اور محرومی کی بدولت وہ ذلت کی زندگی جی رہے تھے۔ بہت سے لوگ بھوک سے کمزور ہو جاتے، حتیٰ کہ دم توڑ دیتے۔ جب فرعون نے جائزہ لیا کہ اسرائیلی بڑھ رہے ہیں تعداد میں، تو وہ محتاط ہو گیا۔ اس نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا اور اس سلسلے پر بات چیت کی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیلیوں کو دبا دینا چاہیے۔ انہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ وہ طاقتور بنیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ تمہاری تباہی کا باعث ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف فرعون کا یہ ظالمانہ رویہ قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے، اور یقیناً فرعون نے خود کو زمین والوں سے بلند کر لیا اور اپنی قوم کو فرقوں میں بانٹ دیا، اور ایک فرقے پر ظلم کیا۔ ان کے بیٹوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر کے قتل کر دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔
جب لوگوں نے ان ظالم احکامات کے بارے میں سنا، یعنی اسرائیلیوں نے، تو بہت پریشان ہوئے۔ سپاہیوں نے فوراً ہی بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ جب بھی انہیں خاندان میں لڑکے کی پیدائش کی خبر ملتی، وہ یا تو اسے ماں سے چھین لیتے اور روتی ہوئی ماں کے جذبات کو یکسر نظر انداز کر کے بےرحمی سے بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ ظلم و جارحیت کی انتہا تھی، مگر کوئی بھی فرعون کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے سب اسے ڈرتے تھے، اس کی طاقت سے۔ بہت سے بچے پانی میں، دریا میں پھینک دیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب اسرائیلی خواتین خوبصورت لڑکوں کو جنم دیتی تھی۔ ایک خاتون نے سوچا کہ فرعون کے سپاہی جلدی اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے مچھلیوں کے لیے دریا میں پھینک دیں گے۔ اللہ نے اس کو تسلی دی کہ وہ نہ گھبرائے، اور اسے یہ بشارت دی کہ اس کا یہ بیٹا خدا کا پیغمبر بنے گا۔ پیدا ہونے والے بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ یہ پانی سے ہے لفظ۔ یہ بچہ خوبصورت تھا۔ چند ماہ تک ماں نے اس کو دودھ پلایا اور دیکھ بھال کی، پھر پریشان تھی کہ اس کو کیسے چھپائے، اور خدا نے اس کی رہنمائی کی، اور ہم نے اسے کہا کہ اسے دودھ پلاؤ اور خوف نہ کرو۔ اسے دریا میں پھینک دیے بغیر کسی کے ڈر اور غم کے، یقیناً ہم اسے بچا لیں گے اور یہ پیغمبر ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا ہے، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی کہ اسے صندوق میں ڈال دے اور دریا میں بہا دے، پھر دریا اسے کنارے پر لے جائے گا اور وہ اسے پکڑ لے گا جو میرا اور تمہارا دشمن ہے، اور تم اس سے محبت کرو گی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ پرورش پائے گا۔ جب حضرت موسیٰ چند ماہ کے ہوئے تو ان کی امی نے ایک تنگ صندوقچہ بنایا اور اس کے اندر کپڑا رکھا، اپنے پیارے بیٹے کو اٹھایا، چوما اور اسے صندوق میں رکھ دیا۔ اس کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر اس نے صندوق کو پانی میں بہا دیا۔ رات کے اندھیرے میں صندوق پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ ان کی بہن دور تک صندوق پر نظر رکھے کھڑی رہی۔ جب ان کی ماں روتی سسکتی گھر کو لوٹ گئی، حضرت موسیٰ کی بہن جگہ بدل کے چھپ کر صندوق کو دیکھتی اور بھائی کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ صندوق تیرتا رہا اور پھر کنارے پر آ لگا۔ کچھ لوگ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے۔ انہوں نے پانی میں کود کر صندوق کو باہر نکالا، اور اس میں سے خوبصورت بچے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، اور وہ بچہ مسکرا رہا تھا۔ لوگ صندوق اور بچہ فرعون کے محل میں لے گئے۔ وہ بہت خوش اور حیران تھے۔ موسیٰ کی بہن ان کے ساتھ ہی تھی، مگر کسی نے اسے نہیں پہچانا۔ فرعون کی بیوی فوراً ہی اس بچے پر فدا ہو گئی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالے گی۔ قرآن کہتا ہے، فرعون کی بیوی بولی، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اسے نہ مارو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو جب بھوک لگی اور وہ رونے لگے تو بچے کو عورت کے حوالے کر دیا جیسے دائی ہوتی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا اور روتے رہے۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ کیا کرے۔ حضرت موسیٰ کی بہن بولی کہ میں ایک عورت کو بلاتی ہوں جو اس کو دودھ پلا دے گی۔ وہ فوراً اپنے گھر گئی اور ماں کو صورتحال بتائی اور ماں سے کہا کہ فرعون کے محل تک چلے۔ حضرت موسیٰ ابھی تک بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ان کی ماں نے انہیں دودھ پلایا اور وہ خوش ہو گئے اور جی بھر کر پیا۔ فرعون کی بیوی نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے پاس ہی رک جائے اور ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کرے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اسے اس کی ماں کو لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور اسے غم نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ اپنا وعدہ سچ کرتا ہے اور ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی شہزادوں کی طرح پرورش کی گئی۔ ان کی ماں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی، اور وہ ان کی آنکھ کا تارا تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کی طرز زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور وہ اسرائیلیوں کے لیے ظلم و ستم سے بھی آگاہ تھے۔
اگرچہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کے دل میں اسرائیلیوں کے لیے دکھ اور ہمدردی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی بادشاہ کے خاص آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے، انہوں نے صلح کرانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ منت سماجت کے باوجود مصری شخص جھگڑا چھوڑنے کو تیار نہیں، تو انہوں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور مصری شخص کو دے ماری۔ وہ تھوڑا لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ حضرت موسیٰ اور اسرائیلی شخص اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، مگر وہ کھڑا نہ ہو پایا اور مر گیا۔ موسیٰ بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا، یہ حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ ان کی دانستہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ صرف ایک چھڑی کے وار سے کسی شخص کی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس عمل کو شیطانی عمل قرار دیا جو کہ انسانوں کو بہکاتا ہے، اور خدا سے معافی اور حفاظت کی دعا کی۔ قرآن کہتا ہے وہاں انہوں نے دو آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا، ایک اس کے ساتھیوں میں سے تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے۔ اس کے ساتھی نے اسے پکارا کہ دشمن کے خلاف اس کی مدد کرے۔ موسیٰ نے اسے مدد کی، اسے مارا اور مر گیا۔ پھر موسیٰ بولا کہ یقیناً یہ شیطانی عمل ہے اور وہ کھلا دشمن ہے۔ اے میرے خدا، یقیناً میں نے خود کو نقصان پہنچایا، اور تو میری مدد کر اور میری حفاظت کر۔ جلد ہی اس آدمی کے قتل کی خبر پھیل گئی اور لوگ غصے سے بفر گئے۔ انہوں نے موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ موسیٰ ڈر گئے اور ہجرت کی طرف گئے۔ قرآن کہتا ہے شہر کی طرف سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، اے موسیٰ، یقیناً سردار تجھے مارنے کی سازش کر رہے ہیں، اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اور میں تمہیں دوست کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سامان باندھا اور رات کے اندھیرے میں سب کو گہری نیند میں چھوڑ گئے۔ وہ بہت تھکا دینے والے سفر کے بعد مدین پہنچے اور ایک کنویں کے قریب آرام کے غرض سے رک گئے۔ حضرت موسیٰ نے دو جوان لڑکیوں کو دیکھا۔ ان کی بھیڑیں کنویں کے پاس کھڑی تھیں تاکہ پانی پی سکیں۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ ان کی لڑکیوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگرچہ وہ تھکن سے نڈھال تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا ان کو مدد کی ضرورت ہے؟ لڑکیاں ہچکچاتے ہوئے بولی کہ انتظار کر رہے ہیں کہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں تو ہم آگے بڑھیں۔ حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر بھیڑوں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ کے اس ہمدردانہ عمل سے لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور اپنی بھیڑوں کو لے کر گھر واپس روانہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ آرام کی غرض سے پھر لیٹ گئے اور اللہ سے مدد کی دعا کی۔ اسی اثناء میں دو لڑکیاں ان میں سے جو پہلے جنہوں نے پانی پلایا تھا ان کے پاس آئیں اور کہا، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ پانی پلانے پر آپ کو اجر دے سکیں۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے نرمی سے اپنا تعارف کرایا، پھر انہوں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حضرت موسیٰ کو کہا گیا وہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور وہ وقت خوشی سے گزر گیا۔ ایک دن گھر کا مالک بولا، میں چاہتا ہوں کہ اگر تم 8 سال تک میری خدمت کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کی تم سے شادی کر دوں گا، اور اگر تم 10 سال تک رہنا چاہو تو یہ تمہاری مرضی ہے، اور میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بولے، یہ آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ طے پا گیا، دونوں میں سے جو شرط میں چاہوں گا پوری کروں گا، اور میری طرف سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، اور اللہ جانتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق حضرت موسیٰ نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی اور کھیتوں اور بھیڑوں کا خیال رکھا۔ بہت سالوں سے وہ اپنے خاندان سے دور تھے، اس سے وہ رشتہ داروں کو یاد کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ مدین سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت موسیٰ نے رات کے اندھیرے میں ریگستان کو پار کیا اور کوہ طور پر پہنچ گئے۔ کچھ فاصلے سے انہیں روشنی دکھائی دی۔ یہاں ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔